ایک عرصے سے سوچتا رہا، اس بارے میں دریافت کرتا رہا، کئی کتابوں کو پڑھا، کئی لوگوں سے ملا اور حالات و واقعات کا مشاہدہ کرتا رہا کہ سانپ کیا ہے، اس کی فطرت اتنی خطرناک کیوں ہے، یہ اپنے چاہنے والے اور اپنے پالنے والے کو بھی ڈنک مارنے سے باز نہیں آتا۔ اس بارے میں کئی داستانیں، کئی کہانیاں لکھی گئیں، مگر ہر جگہ تشنگی رہی اور میں سانپ کی حقیقت اور اس کی حشر سامانیوں کو نہ پا سکا۔ پھر میں نے اپنی سوچوں، اپنے ذہن کے کونوں میں ایک ناگن دیکھی اور یہ ناگن میرے وجود میں پلتی رہی، میرے ذہن کے دریچوں میں پروان چڑھتی رہی۔ اب سننے والے اس خوبصورت ناگن کو دیکھیں کہ جس نے انسان کا روپ دھارا اور انسانوں کے خون سے پروان چڑھی، انہی انسانوں پر حکمران رہی۔ اسے انسان نے کتنا پیار دیا، کتنا آرام دیا، مگر اس نے انسان اور انسانیت سے وفا نہ کی، اس لیے کہ اس نے انسان کے وجود سے جنم نہیں لیا، اس میں مٹی کی خوشبو اور تاثیر نہ تھی، اس لیے وہ انسان بن کر بھی انسان نہ بن سکی۔ اس پراسرار ناول میں کچھ انسانی کردار بھی آپ کو ملیں گے جن کی فطرت بھی سانپوں جیسی تھی، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو رب کائنات کی قائم کی گئی حدود کو نہیں پھیلانتے، اور یوں کامیابی ان کے قدم چومتی چلی جاتی ہے۔ نیکی اور بدی کی جنگ ازل سے شروع ہے اور ابد تک قائم رہے گی۔ آخر حق کو فتح حاصل ہوتی ہے اور باطل شکست خوردہ ہو کر بھاگ اٹھتا ہے، اور پھر نئے ساز و سامان اور مختلف روپ دھار کر سچائی اور حق کو مٹانے آتا ہے۔ ناگن نے بھی سچائی اور حقیقت سے شکست کھائی اور اپنے ازلی انجام کی طرف گامزن ہوئی۔ زخمی زخمی ناگن کا جسم گناہوں کی آگ میں جھلسنے لگا، مگر ابھی اس کا سر کچلا نہیں گیا۔ دیکھیں، بدی اور شیطانی طاقتوں کی علمبردار ناگن شاید پھر پھن اٹھائے، مگر ایمان اور سچائی کی طاقت بھی اس کے سامنے چٹان بن کر کھڑی رہے گی۔ مجھے آپ کے خیالات اور نظریات کا انتظار رہے گا کہ میں اپنی اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوا۔ آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ شکنتلا نے جوتے کی نوک اس کی کمر پر رسید کی، جس سے کرم سنگھ درد کی شدت سے بلبلا کر دوہرا ہو گیا۔ پانی نہیں، میں تمہیں پیشاب پلاؤں گی۔ اب تمہاری زندگی میں خوشی کی کوئی رمق نہیں ہوگی۔ باقی سارا جیون تم سسکتے، تڑپتے، بلکتے اور شکنتلا سے رحم کی بھیک مانگتے گزارو گے۔ شکنتلا خوشی سے قہقہے لگاتی ہوئی بالوں کو خوبصورت انداز میں جھٹک کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ادھر پریا تینوں قیدیوں کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ شکنتلا سے ڈھیل ملنے کی بنا پر وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی تھی۔ ایک بہت بڑی خوبصورت کرسی پر بیٹھی تھی۔ خوبصورت سفید ریشمی چست قمیض اور چست پاجامے میں اس کا انگ انگ نمایاں تھا۔ ماتھے پر تھوڑے سے بال آگے کی طرف نکلے ہوئے تھے اور اس کی من پسند وہ گندی ہوئی چوٹیاں سینے پر پڑی تھیں۔ اونچی ایڑی والے سینڈل اور پاؤں میں پازیب پہنے ہوئے وہ خود اس وقت کنیز کے بجائے شہزادی بنی ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں کنگن اور چوڑیاں چھن چھن کر رہی تھیں۔ کملا، نرملا اس نے دائیں بائیں کھڑی تھی اور کرسی کے پیچھے کی جانب دو باندیاں اسے پنکھا جھل رہی تھیں۔ سرما بھری آنکھوں میں شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر ایک جام سے چسکیاں لے رہی تھی۔ تینوں قیدی جن کے ہاتھ چھت سے اوپر پاؤں زمین پر بندھے تھے، منہ میں کپڑا ٹھونسا تھا، اپنے قصور سے بے خبر خوف و حیرت سے پریا کی اداؤں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اس وقت بالکل چھوٹی سی گڑیا نظر آ رہی تھی، لیکن تینوں قیدی داروغہ، شاہی جیل، کلپنا اور آنند اس خوبصورت معصوم گڑیا کا پیار دوپہر کو دیکھ چکے تھے۔
جب اس نے ان تینوں کی چمڑی ادھیڑ دی تھی اور اب پھر اس کے سامنے تھی۔ نرملا، پریا نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ جی کنیز عالیہ، ان کے منہ سے کپڑا نکالو۔ اور نرملا آگے بڑھی، ان کے منہ سے کپڑا نکالنے لگی۔ سنو، پریا جام کی چسکیاں لیتی ہوئی اپنی شوخ آنکھیں ان پر جماتے ہوئے بولی، مجھے ملکہ عالیہ شکنتلا کی طرف سے پوری اجازت ہے کہ تمہاری کھال ادھیڑ سکتی ہوں، پرنتو تم کالی کی سوگن کھا کر وچن دو کہ اپنے اپنے محکمے میں ہماری مرضی سے چلو تو تمہاری جان بخشی بھی ہو سکتی ہے۔ جس طرح آپ کہیں گی میں ویسے ہی کروں گی کنیز عالیہ، کلپنا التجا کے لہجے میں بولی۔ اور تم موٹے سور، پریا نے داروغہ جیل کو مخاطب کیا، میں تو داس ہوں آپ کا، آپ حکم دیں گی تو گناہ گار رہا کر دوں گا اور بے گناہ کا سر قلم کر دوں گا۔ بہت خوب، ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ محل میں لوگ سانس بھی شکنتلا کی مرضی اور پریا کی اجازت سے لیں۔ آنند صاحب سنو، پورے محل میں خوراک اور لباس کی تقسیم سے پہلے پریا سے اجازت لوگے؟ لوں گا شہزادی جی، لوں گا۔ میری کیا مجال کہ آپ سے ٹکرا سکوں؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے میری راہ دیکھ رہے ہوں گے، مجھے چھوڑ دیں۔ بچے تمہارے چاہے مر جائیں، پریا صفاق لہجے میں بولی۔ چھوڑا تم لوگوں کو اس وقت جائے گا جب تک مجھے تم لوگوں پر یقین اور شکنتلا سے اجازت نہیں مل جاتی۔ آج رات بھر تم تینوں بھوکے پیاسے اسی حالت میں رہو گے، صبح تم سے بات کروں گی۔ نہیں نہیں کنیز عالیہ، ہم وچن دیتے ہیں، آپ کے حکم پر چلیں گے، تینوں کورس کے انداز میں بولے۔ اور پریا ہنسنے لگی اور بولی، آؤ نرملا اور کملا، آج کی رات تو انہیں ایسے ہی بندھا رہنے دو، صبح ہی دیکھیں گے۔ اور کسی کا جواب سنے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ رانی ماریا سرے شام ہی سامری کی کٹیا پہنچ گئی تھی۔ وہ پہلے بھی کئی بار یہاں آ چکی تھی، یہاں کا ماحول اس کے لیے نیا نہ تھا، اور وہ اس وقت سامری کے کمرے خاص جادو نگری میں سامری کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب بتا سامری، شکنتلا کون ہے اور اس کو کیسے نیچا دکھا سکتی ہوں؟ شکنتلا کو نیچا دکھانے کا خیال اوشیہ من سے کھرچ کر مٹا دے ماریا۔ دیوتا اس کے ساتھ ہیں۔ دیوتا اس کے ساتھ نہیں ہے سامری، پرنتو تیرے من میں کھوٹ ضرور ہے، رانی ماریا بولی۔ تم تو اس کی ماضی میں جھانکنے کے لیے گرو کی بدرو کو ڈھونڈتے پھر رہے ہو، مگر مجھے شاہی پنڈت گرو نارائن نے کب کا بتا دیا ہے کہ شکنتلا انسان نہیں ناگن ہے، اور گرو نارائن نے میری سہایتا کا وچن بھی مجھے دیا ہے۔ سہایتا اور گرو نارائن، سامری قہقہ لگاتے ہوئے بولا۔ کیا پدی کا شوربہ۔ ماریا، سن، آنے والے کل کا سورج سامری کی حکومت اور ملکہ کا تاج شکنتلا کے سر پہ لے کر طلوع ہوگا۔ تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ راتوں رات تابانہ کی سرحدوں سے باہر چلی جا۔ سامری تو حد سے بڑھ رہا ہے، مت بھول میں اب بھی رانی اور مہاراجا رام ناتھ کی پتنی ہوں۔ ماریا یہ کہہ کر پاؤں پٹکتی ہوئی جادو نگری سے باہر نکل آئی۔ سامری، کہو تو اس کا خون پی جاؤں؟ سمترا نے سامری کو مخاطب کر کے کہا۔ نہیں سمترا، اس کو جانے دو، آخر کو تابانہ کی رانی ہے، سامری نے طنزیہ لہجے میں کہا اور مسکرانے لگا۔ سپہ سالار بلگرام اپنے گھر کے باغیچے میں ٹہل رہا تھا۔ رات خاصی گزر گئی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب سے وہ شکنتلا سے ملاقات کر کے آیا تھا، اسے کسی پل اور کسی کل چین نہیں تھا۔ شکنتلا کی من موہنی صورت رہ رہ کر اس کی آنکھوں کے پردے پر آ رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اسے پر لگ جائیں اور وہ جا کر شکنتلا کو باہوں میں لے لے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ بار بار شکنتلا کا دربار میں میری طرف متوجہ ہونا اس بات کی نشاندہی ہے کہ ملکہ شکنتلا بھی مجھے پسند کرنے لگی ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مہاراج رام ناتھ بوڑھے ہیں اور شکنتلا بالکل جوان۔
اور میں بھی بھرپور جوان ہوں، بلکہ خوبصورت اور صحت مند ہونے کے ساتھ ساتھ تابانہ کی فوج کا سپہ سالار بھی ہوں۔ یقیناً ملکہ مجھ سے پیار کرنے لگی ہیں۔ یہ سوچ کر بلگرام کا دل خوشی سے تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شکنتلا جیسی حسین دوشیزہ کا ساتھ مل جائے تو مزہ آ جائے۔ آج صبح ہی محل جا کر مہاراجا کے دربار جانے کے بعد ملکہ سے ملاقات کروں گا اور اسے اپنے دل کی حالت سنا دوں گا۔ یہ سوچتے ہی بلگرام کو قرار آ گیا اور وہ صبح محل جا کر شکنتلا سے ملاقات کرنے کا تہیہ کر کے واپس اپنے کمرے میں آیا اور سو گیا۔ ایک بھاری جسامت اور سانولے رنگ کا آدمی 5 سالہ بچے کو اٹھائے کالی ماتا کے مندر کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد مندر کے بڑے پجاری گرو نارائن کے روبرو تھا۔ پنڈت جی، مجھے رانی ماریا نے بھیجا ہے، بھاری جسامت والے نے رازدارانہ لہجے میں پجاری کو بتایا۔ تو گرو نارائن نے چونک کر اسے دیکھا اور ایک پراسرار مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رینگ گئی۔ پھر بولا، کچھ اور بھی رانی ماریا نے پیغام بھیجا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بچہ میری ایک کنیز کا ہے۔ وہ کنیز پہلے ایک تاجر کے گھر میں تھی اور تاجر نے اس کنیز کے حسن کو جی بھر کر پامال کیا تھا، اور اسی پامالی عزت کے نتیجے میں یہ بچہ دنیا میں آیا، اور یہ حرام کاری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ماریا رانی نے یہ بچہ اس کنیز سے بہلا پھسلا کر حاصل کر کے مجھے دیا ہے کہ آپ تک پہنچا دوں۔ اس نے تفصیل بتائی۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، اور آج اتوار کا دن ہے، اسے بولو کہ شکروار یعنی جمعے کے روز سورج ڈھلنے سے پہلے میرے پاس پہنچ جا۔ سورج ڈھلتے ہی کالی ماتا کے چرنوں میں اس بالک کا بلیدان کر دیا جائے گا۔ اب تم جاؤ، گرو نارائن نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ لیکن ٹھہرو، وہ شخص رک گیا۔ تم کون ہو؟ جی، میں رانی کا خاص خدمتگار غلام ہوں۔ ٹھیک ہے، اب جاؤ۔ گرو نارائن نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بالک، کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے اپنی ماتا کے پاس جانا ہے، معصوم بچہ سسک کر بولا۔ لے جائیں گے ماتا کے پاس، لیکن آج نہیں، شکروار کو، اور ماتا نہیں، کالی ماتا کے پاس۔ گرو نارائن نے قہقہہ لگایا اور بازو سے پکڑ کر بچے کو گھسیٹتا ہوا اپنی کوٹھی کے پچھلے کمرے میں لے گیا، اور وہاں موجود لوہے کے ایک چھوٹے سے پنجرے میں بچے کو بند کر دیا۔ بچہ ڈر کے مارے رونے لگا۔ لے پتر، یہ کھا لے۔ گرو نارائن کہیں سے تھوڑے سے پھل لا کر اس کے سامنے پھینکتے ہوئے بولا، اور پھر کمرہ بند کر کے باہر چلا گیا۔ محل کے وسط میں درختوں تلے جہاں آس پاس رنگین پھولوں کی کیاریاں اور درمیان میں خوبصورت تالاب کے گرد ٹھنڈے پانی کے فوارے چل رہے تھے، پھلدار درخت اور ان پر چہچہاتے پرندے مختلف آوازوں میں عجب سما باندھ رہے تھے۔ پیروں تلے گھنی سبز اور ہری گھاس پر عرق گلاب کا چھڑکاؤ کی بھینی بھینی خوشبو نے ماحول کو مسحور کن بنا رکھا تھا۔ گرمیوں کی جلتی دھوپ میں بھی اس جگہ چھاؤں اور خوشگوار ٹھنڈک تھی۔ گھنے درختوں کی وجہ سے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ شاہی محل کے باغ کا یہ خوبصورت ترین مقام تھا، جہاں آج صبح صبح شکنتلا کی ہدایت پر پریا نے تمام کنیزوں، غلاموں، باندیوں کا خصوصی اجلاس طلب کیا تھا۔ کسی غلام کنیز کے لیے ممکن نہ تھا کہ اجلاس میں غیر حاضری کر کے کوئی عذر پیش کرنے کی جرت کرے۔ تمام غلام اور کنیزیں، جن کی تعداد لگ بھگ 200 تھی، دائرے کی شکل میں بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے عین درختوں تلے ملکہ شکنتلا کے لیے تخت بچھا دیا گیا تھا، اور ساتھ میں پریا کے لیے ایک چھوٹی سی کرسی رکھی تھی۔ شکنتلا کے تخت کے آگے سنہری کام والی خوبصورت میز تھی، جس پر 2 خوبصورت گلاس، شراب کی بوتل اور چبوترے کے سامنے فرش پر مختلف نیزے، بھالے، تلواریں، چند چھریاں اور چاقو پڑے تھے۔
ملکہ کا تخت میز اور پریا کی کرسی تقریباً 3 فٹ بلند چبوترے پر تھی۔ حفاظتی عملے کو اجلاس سے دور رہنے کا حکم تھا۔ کسی غلام یا کنیز کو اجلاس کی نوعیت کا علم نہ تھا۔ سب ہی آپس میں چیما گوئیاں کر رہے تھے کہ شور اٹھا، ملکہ شکنتلا آ رہی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں شکنتلا ملکہ کا تاج سر پر سجائے شاہی محل میں شاہی لباس میں ملبوس 16 سنگھار کیے خاص کنیزوں کے جلو میں پورے وقار کے ساتھ خرامہ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں سب کنیزوں اور باندیوں کو سانپ سونپ گیا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی اور سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ ملکہ شکنتلا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنے جڑاؤ تخت پر بیٹھ گئی۔ نرملا، کملا، پونم اور پریا اس کے دائیں بائیں کھڑی ہو گئی۔ دیگر چند کنیزیں پیچھے تھیں۔ پھر شکنتلا نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سب غلام کنیزیں گھاس پر بیٹھ گئیں۔ پھر شکنتلا نے پریا کو چھوٹی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو پریا کا چہرہ خوشی اور مسرت اور فخر سے دمکنے لگا۔ آج وہ اپنے آپ کو باقاعدہ دوسری کنیزوں سے ممتاز اور منفرد سمجھنے لگی تھی۔ پریا چند لمحے بیٹھنے کے بعد ملکہ کی اجازت لے کر کھڑی ہو گئی اور سب کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، محل کی تمام کنیزوں اور غلاموں، آج ملکہ شکنتلا تم سے خطاب فرمائیں گی۔ اس سے پہلے تم سب کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ ملکہ نے مجھے تم سب کے لیے کنیز عالیہ کا خطاب دیا ہے۔ اب تم پر لازم ہے کہ میرا احترام اور ملکہ عالیہ کے ہر فرمان کی پابندی کرو۔ باقی تمام باتیں ملکہ عالیہ آپ کو اپنے خطاب میں بتائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی پریا نے ملکہ شکنتلا کو خطاب کی دعوت دی۔ سب غلام اور کنیزوں نے تالیاں بجاتے ہوئے ملکہ کے خطاب کا استقبال کیا۔ شکنتلا نے تخت پر بیٹھے بیٹھے اپنا خطاب شروع کیا۔ جیسا کہ تم سب کے علم میں آ گیا ہوگا کہ رانی ماریا کو شاہی محل سے نکال دیا گیا ہے اور اب مہاراجا رام ناتھ کے اعلان کے مطابق تابانہ کی ملکہ اور مہاراج کی مہارانی میں ہوں۔ ماریا اب صرف ایک معمولی رانی کی حیثیت سے ایک حویلی میں رہ رہی ہے۔ ملکہ کی حیثیت سے اب پورے شاہی محل میں میرا حکم چلے گا اور میرے احکام پہ عمل درآمد میری کنیز خاص پریا کرائے گی، جسے صرف اور صرف کنیز عالیہ مخاطب کرو گے۔ پریا کو اس بات کا مکمل اختیار ہے کہ محل کے تمام شعبوں میں اپنی مرضی اور عہدیداروں کی تعیناتی کرے۔ پریا کی کسی حکم کے خلاف ورزی تم میں سے کوئی بھی نہ کرے، ورنہ سخت ترین سزا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ تم میں سے کوئی بھی رانی ماریا کی حویلی میں نہ جائے گا اور اس کی حویلی سے آنے والی کسی کنیز یا غلام سے کوئی بات نہ کرے گا، بلکہ اس کی خبر پریا کو کرنا ہوگی۔ غلاموں کا بھی ایک سردار مقرر کیا جا رہا ہے، وہ بھی پریا کے ماتحت ہوگا۔ اس غلام کا اعلان میرے خطاب کے بعد پریا خود کرے گی، اور اگر کسی غلام کنیز نے یہاں کی خبر ماریا کی حویلی پہنچانے کے لیے جاسوسی کرنے کی کوشش کی تو اسے ہاتھی کے پاؤں تلے کچل کر عبرتناک سزا کی موت دی جائے گی۔ اسی طرح وہاں سے آنے والے کسی جاسوس کو تحفظ دینے یا اس سے تعاون کرنے والے کی سزا بھی یہی ہوگی۔ تم سب کا فرض ہے کہ شکنتلا کے ہر حکم کو بلا چون چرا مان لو، ورنہ برے انجام کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی شکنتلا نے اپنے پاس کھڑی کنیز کو پانی کا اشارہ کیا اور تخت کی پشت سے لگ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پانی پینے لگی، اور پریا کھڑی ہو گئی اور بولی، تم میں سے جو غلاموں کا سردار بننے کا خواہش مند ہو کھڑا ہو جائے۔ تمام غلاموں پر سناٹا چھا گیا، وہ آپس میں خسر پسر کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں مختلف جگہوں سے ایک ایک کر کے غلام باہر آنے لگے اور پریا انہیں قطار میں کھڑا کرنے لگی۔ اب سردار بننے کے خواہش مند غلاموں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 8 ہو چکی تھی، اور کوئی امیدوار ہو تو باہر آ جائے۔ پریا بولی، لیکن کوئی غلام نہ آیا۔
اب پریا نے دو غلاموں کی جوڑیاں بنا دی اور بولی، نیچے جو ہتھیار وغیرہ رکھے ہیں یہ اٹھا کر تم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا۔ جیتنے والے تمام غلاموں کا آپس میں پھر مقابلہ کرایا جائے گا۔ آخر کار جو فتح مند ہوگا وہی میرا نائب اور غلاموں کا سردار منتخب ہوگا، اور ہارنے والے تمام غلاموں کی قسمت کا فیصلہ ملکہ عالیہ فرمائیں گی۔ یہ خوفناک شرائط سن کر کئی غلام لرزنے لگے، اور ان میں سے جو دو بالکل کمزور صحت والے تھے وہ واپس اپنی جگہ پر جانے لگے۔ تو پریا فوراً بولی، رک جاؤ، اب کوئی مقابلے سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ وہ دونوں بیچارے رک گئے اور ان کے چہرے پر موت کا خوف نمایاں ہو گیا۔ اب پریا نے پہلے دو غلاموں کو مقابلے کا حکم دیا۔ وہ اپنی خوبصورت سرخ ساڑی کو سنبھالتی ہوئی بیٹھ گئی۔ دونوں غلام جھکے اور ہتھیار اٹھانے لگے۔ دونوں نے تلواریں اٹھائیں۔ شکنتلا تمام عمل دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ دونوں غلام ایک دوسرے پر تلوار چلا رہے تھے۔ ایک غلام دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملہ کرنے لگا اور دوسرا پیچھے ہٹنے لگا۔ اچانک گھاس سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ دھڑام سے گر گیا۔ پہلے غلام نے اس کے پیٹ پر وار کیا تو خون کا ایک فوارہ اس کے پیٹ سے نکلا اور نیچے گرا ہوا غلام تڑپنے لگا۔ پہلے نے فوراً دوسرا وار کیا تو گرے ہوئے غلام کی ایک ٹانگ کٹ کر دور جا گری۔ اب شکست خوردہ کی چیخیں آسمان تک بلند ہو رہی تھی۔ ماریا نے فوراً کھڑے ہو کر پہلے غلام کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر بلند کر دیا۔ زخمی غلام کو گھسیٹ کر سامنے بیٹھے غلاموں کے پاس پھینک دیا گیا۔ اس طرح ہر مقابلے میں ایک زخمی اور ایک فتح یاب ہوتا رہا۔ بالآخر دو غلام میدان میں رہ گئے اور باقی تمام میدان میں واپس اپنے ہاتھ پیر زخمی کیے اور کٹے ہوئے اعضاء کے ساتھ مرغے بسمل کی طرح تڑپ رہے تھے۔ اب آخری دونوں کا مقابلہ غلام خاص کے عہدے کے لیے شروع ہو چکا تھا۔ دونوں تلواریں سونتتے ایک دوسرے پر حملے کے لیے پڑ توڑ رہے تھے۔ ان میں سے ایک موتی لال پھرتیلے لیکن کثرتی جسم کا لمبا سا نوجوان تھا، اور دوسرا شیام گٹھے ہوئے جسامت کا مالک۔ رنگ حیرت انگیز طور پر صاف، بڑی بڑی نوکدار مونچھیں، البتہ درمیانی کھوپڑی سے بال ذرا اڑے ہوئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے مقابل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ دونوں کو معلوم تھا کہ شکست کا مطلب موت، ذلت، رسوائی۔ پچھلے سارے مقابلے پس پشت ہو جائیں گے اور جیتنے والا ہی غلام خاص کہلائے گا۔ موتی لال کی کونی سے خون نکل رہا تھا۔ یہ زخم اسے پہلے مقابلوں میں آیا تھا، اور شیام کے چہرے پر بھی خراشیں نظر آ رہی تھیں۔ شکنتلا ٹانگ پر ٹانگ رکھے شوق نظروں سے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی، اور پریا اپنی کرسی کے پاس کھڑی تھی۔ تمام غلام اور کنیزے دم سادے بیٹھے خونی مقابلہ دیکھ رہے تھے۔ اچانک موتی لال نے تلوار کا وار شیام کے بائیں بازو پر کیا، لیکن شیام نے جھک کر وار خالی کر دیا اور فوراً جوابی طور پر گھومتے ہوئے موتی لال کی ٹانگ کو نشانے پر لیا۔ موتی لال پھرتی سے پیچھے ہٹا، لیکن پیچھے ہوتے ہی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گر پڑا۔ اب شیام نے اسے نشانے پر لے لیا اور تلوار عین اس جگہ سیدھی ماری جہاں موتی لال گر پڑا تھا، لیکن موتی لال دائیں طرف کروٹ لے چکا تھا۔ اب موتی لال مسلسل کروٹیں لے رہا تھا اور شیام اپنی تلوار سے وار کر رہا تھا۔ کروٹیں لیتے ہوئے اچانک موتی لال نے اپنا پاؤں زور سے شیام کی نازک جگہ پر جما دیا۔ شیام درد سے اپنی جگہ پر دہرا ہو گیا تو موتی لال کو سنبھلنے کا موقع مل گیا۔ سنبھلتے ہی موتی لال نے اپنی تلوار دور سے ہی گھما کر پھینکی، جو شیام کی تلوار پر آ کر لگی تو دونوں تلواریں دور جا گریں۔ اب دونوں نہتے کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر ایک دوسرے کو گھورتے رہے، پھر دونوں نے پنجہ آزمائی شروع کر دی اور ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ پھنسا کر زور لگانے لگے۔ اچانک شیام نے پوری قوت سے ٹکر موتی لال کے منہ اور ناک پر رسید کی
تو خون کی کئی لکیریں موتی لال کے ناک اور منہ سے بیک وقت جاری ہو گئیں۔ دونوں کے ہاتھ چھوٹ گئے اور موتی لال بھاگ نکلا۔ شیام اس کے پیچھے لپکا اور دونوں ہاتھ ملا کر اس کے شانوں کے درمیان 2 ہتھڑ رسید کر دیے۔ وہ منہ کے بل آگے گرا، لیکن اتفاق سے وہ اس جگہ جہاں بہت سارے ہتھیار پڑے تھے گرتے ہی موتی لال کے دماغ نے کام کیا اور اس نے فوراً ایک تیز دھار خنجر اٹھایا اور تیزی سے دائیں طرف جھک کر شیام کے آگے سے ہٹ گیا، جبکہ 2 ہتھڑ مارتے ہوئے شیام اپنے ہی زور پر ہتھیاروں پر گرا اور ایک بھالا اٹھا لیا اور تیزی سے پلٹنے کی کوشش کی، لیکن اب اسے دیر ہو چکی تھی۔ موتی لال نے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور خنجر سے اس کے پہلو پر وار کیا۔ تیز دھار خنجر پہلو میں اترتا چلا گیا۔ وقت ضائع کیے بغیر موتی لال نے خنجر کھینچ کر دوسرا وار کیا، جو کہ شیام کی پشت پر لگا، اور یہی وار کارگر ثابت ہوا۔ شیام تیورا کر گرا تو موتی لال اس پر پے در پے وار کرتا چلا گیا۔ شیام کا خون سے بھرا لاشا کٹے ہوئے درخت کی طرف زمین پر گر گیا۔ اس کے ساتھ ہی موتی لال اس کے جسم پر دونوں پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر لیے۔ پریا اور شکنتلا تالیاں بجانے لگی۔ اس کے ساتھ ہی تمام غلام اور کنیزیں بھی تالیاں بجانے لگی۔ موتی لال غلام خاص بن گیا تھا۔ شکنتلا نے محفل برخاست کرنے کا اعلان کیا اور تمام زخمیوں اور لاشوں کو محل کے ایک روٹی پکانے والے بڑے آگ کے تندور میں ڈالنے کا حکم دے کر موتی لال کو اپنے پیچھے آنے کا اندیا دیا، اور اب شکنتلا پریا کے ہمراہ کنیزوں کی فوج کے درمیان اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد شکنتلا اپنی خوابگاہ پہنچ کر اپنے بستر پر دراز ہو چکی تھی۔ پریا اس کے پاس چھوٹی کرسی پر بیٹھی اس کے پاؤں داب رہی تھی۔ ان کے علاوہ کمرے میں کوئی نہ تھا۔ پریا اب محل کے تقریباً ہر اہم عہدے پر ہمارا اپنا بندہ ہو گیا ہے۔ اب ہماری مرضی کے بغیر یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ اس کے علاوہ سامری جادوگر کی مدد بھی ہمیں حاصل ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ ملکہ عالیہ کے مہاراجا آپ کے حسن کے غلام ہیں۔ ہمارا حسن تو اچھوں کو دیوانہ بنا دیتا ہے پریا۔ رام ناتھ کیا شے ہے؟ شکنتلا غرور سے اپنی زلفوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی۔ ہمیں پورا وشواس ہے کہ سپہ سالار بلگرام ہمارے ساتھ کل کی ملاقات کو آسانی سے بھلا نہ پائے گا اور دوبارہ ہم سے ملاقات کرنے کا بہانہ تلاش کرے گا۔ شکنتلا نے مسکراتے ہوئے پریا کو تحسین طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پریا کچھ بولنا ہی چاہتی تھی کہ ایک کنیز نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ اجازت پا کر اندر آ گئی اور بولی، ملکہ عالیہ، سپہ سالار بلگرام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کنیز کے منہ سے یہ سنتے ہی پریا اور شکنتلا نے مسکراتے ہوئے معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اندر آنے دو، شکنتلا نے اجازت دی۔ چند ہی لمحوں بعد سپہ سالار خوابگاہ میں اپنے پورے سرکاری لباس میں داخل ہوا تو پریا نے اسے کرسی پیش کر دی۔ شکنتلا نے لیٹے لیٹے مسافے کے لیے ہاتھ آگے کر دیا۔ سپہ سالار نے اس کا نرم ہاتھ زور سے دبایا تو شکنتلا بالوں کو جھٹک کر مسکرا دی۔ کیسے آنا ہوا بلگرام؟ شکنتلا گاؤں تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی، ملکہ عالیہ، کل آپ کے ساتھ دوپہر کا بھوجن اتنا مزیدار لگا کہ آج بن بلائے مہمان بن کر آ گیا۔ بھوجن اچھا لگا اور ہم نہیں؟ شکنتلا نے بلگرام کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو بلگرام گڑبڑا گیا۔ وہ نہ سمجھ سکا کہ جواب کیا دے۔ تم نے ہماری بات کا جواب نہیں دیا بلگرام۔ کیا جواب دو ملکہ عالیہ؟ بلگرام نگاہیں جھکا کر بولا تو شکنتلا نے آنکھ کے اشارے سے پریا کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ پریا خاموشی سے اٹھ کر پردے برابر کر کے باہر چل دی۔ کچھ تو بولو بلگرام، ہم آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ شکنتلا بدستور اسی لہجے میں بولے جا رہی ہے۔ ملکہ عالیہ جی، سچ بات تو یہی ہے
کہ میں صرف آپ کو ہی ایک نظر دیکھنے آیا ہوں. رات بھر مجھے نیند نہیں آئی. آج صبح ہی سے فیصلہ کر لیا تھا کہ آپ کو آج پھر ملوں گا. بلگرام. شکنتلا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم ایک مکمل وجیح جوان ہو. مہاراجا رام ناتھ بوڑھے اور نامکمل. تم کبھی بھی ملنے آ جایا کرو، ہمارا من بھی بہلا رہے گا. ضرور آیا کروں گا ملکہ عالیہ. آپ کی سونی صورت مجھے خود یہاں کھینچ لائے گی. اتنے میں پریا نے اندر آنے کی اجازت چاہی اور اندر آ کر بولی، ملکہ عالیہ، بھوجن تیار ہے، تناول فرما لیجیے. ملکہ اٹھی اور بلگرام کا ہاتھ پکڑ کر بولی، آؤ بلگرام. اور وہ کھانے کی کمرے کی طرف چل دیا. تھوڑی ہی دیر بعد ملکہ اور بلگرام کھانے کی میز پر بیٹھے تھے. کنیزیں کھانا لگا رہی تھیں کہ اچانک باہر بہت سے قدموں کی آوازیں ابھریں. ان آوازوں کا رخ اسی کمرے کی جانب تھا. شکنتلا اور بلگرام دونوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا. مہاراج دربار میں بیٹھے تھے اور رانی ماریا ان کے ساتھ والے تخت پر پورے وقار سے بیٹھی تھی. مہاراجا کی طرف دیکھ کر شکوہ بھری آواز میں بولی، یوں لگتا ہے جہاں پناہ کی نظروں میں ہماری اہمیت ختم ہو گئی ہے. نہیں ماریا، یہ بات نہیں. ہم جلد ہی تمہاری حویلی میں آئیں گے. بہت مشکل ہے علیجا. اب تو لگتا ہے کہ وہ ناگن آپ کی جان لے کر ہی چھوڑے گی. کیا کہہ رہی ہو ماریا؟ تمہیں ایسے الفاظ منہ سے نکالنے سے پہلے سوچنا چاہیے. مہاراجا قدرے خفگی سے بولے. سوچا تو وہاں جاتا ہے سرکار جہاں شک ہو. یہ بات تو یقینی ثابت ہو چکی ہے کہ شکنتلا ناگن ہے اور انسانی روپ میں ہے. آپ کو بیوقوف بنا رہی ہے. بکواس مت کرو ماریا. مہاراجا اپنے تخت پر کھڑے ہو گئے اور سب درباری بھی. آپ جوش کے بجائے ہوش سے کام لیں تو میں ثابت کر سکتی ہوں کہ شکنتلا انسان نہیں، ناگن ہے. یقین جانے مہاراج، مجھے آپ کی جان پیاری ہے. شکنتلا واقعی ناگن ہے جو 100 سال بعد انسان بن گئی ہے. آپ چاہیں تو شاہی جادوگر سامری سے تصدیق کر سکتے ہیں. ماریا نے جان بوجھ کر پہلے سامری کا نام لیا، حالانکہ اسے پتا تھا کہ وہ آج دربار سے چھٹی پر ہے. سامری تو آئے نہیں. مہاراجا کچھ سوچ کر ٹھنڈا پڑتے ہوئے بولے، پھر آپ شاہی پنڈت گرو نارائن کو بلا کر تصدیق کر لیں. گرو نارائن حاضر ہو. مہاراجا رام ناتھ نے باآواز و بلند کہا. گرو نارائن اپنی جگہ سے اٹھ کر آہستگی سے چلتے ہوئے شاہی چبوترے کے نزدیک آ گیا. گرو نارائن. مہاراج تذبذ کے عالم میں بولے، تمہارا علم و تجربہ کیا کہتا ہے؟ کیا شکنتلا ناگن ہے؟ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. گرو نارائن قدرے جھجکتے ہوئے بولے، امان ہے. مہاراج نے پرسوچ لہجے میں کہا، میں نہ تو جادوگر ہوں نہ علم نجوم پر دسترس رکھتا ہوں، لیکن تجربے اور مشاہدے سے اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ملکہ شکنتلا پلکیں نہیں جھپکتی. اور یہ امر اس بات کی پہلی نشانی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ناگن ہو، لیکن یقین سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ایک ثبوت میں بھی پیش کروں گی حضور. ماریا رانی پرجوش لہجے میں بولی، جلدی بتاؤ. شکنتلا کے کمرے اور اس کی رہائشی حدود میں میرے جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق درپن رکھنے کی اجازت نہیں. مشہور یہ کیا گیا ہے کہ شکنتلا درپن سے نفرت کرتی ہے، اور ناگوں کی تاریخ بتانے والے کہتے ہیں کہ 100 سال بعد کوئی بھی روپ اختیار کر لینے والے ناگ درپن کے سامنے اپنے اصل روپ میں ظاہر ہو جاتے ہیں. یعنی شکنتلا اگر ناگن ہوئی تو شیشے میں اس کا عکس ناگن کا ہی ہوگا. رانی ماریا انکشاف کرتے ہوئے بولی، تو پھر گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی. وزیر اعظم بال ٹھاکرے جو اس بحث کو دیکھتے ہوئے قریب آ گیا تھا فیصلہ کن لہجے میں بولا، تو پھر ہم ابھی زنان خانے میں چلیں گے. مہاراج اٹھتے ہوئے بولے، اگر شکنتلا ناگن ہوئی
تو اس کو فوراً آگ میں جلا دیا جائے گا، اور اگر یہ الزام جھوٹا ثابت ہو گیا تو ماریا کو اسی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ مہاراجا کے آخری جملے سے ماریا کا دل بیٹھنے لگا۔ اگر گرو نارائن کی بات غلط ہوئی اور شکنتلا ناگن نہ ہوئی تو پھر اس کی اپنی موت یقینی تھی۔ بہرحال اسے ساتھ تو چلنا ہی تھا، اور شیشے سے گریز والی بات بھی اسے معلوم ہو چکی تھی۔ سپہ سالار کہاں ہے؟ مہاراج اونچی آواز میں بولے۔ وہ تو آج نہیں آئے جہاں پنا، بال ٹھاکرے نے ادب سے کہا۔ چلو ٹھاکرے، تم اور گرو نارائن تم بھی سپاہیوں کا ایک دستہ ساتھ لے لو، درپن بھی لے چلو۔ آج اس بات کا فیصلہ ہو ہی جائے۔ اور تھوڑی دیر میں اچھا بھلا ہجوم شکنتلا کی رہائش گاہ کی جانب چل پڑا۔ زنان خانے میں پہنچ کر کنیزوں کی زبانی معلوم ہوا۔ ملکہ کھانے کے کمرے میں ہے اور سپہ سالار بلگرام بھی وہیں ہے۔ یہ سن کر مہاراج کا پارا چڑھ گیا۔ وہ وزیر اعظم، گرو نارائن، ماریا اور دیگر اہم لوگوں کے ساتھ سیدھے کھانے کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ سامنے ہی شکنتلا اور بلگرام ایک ہی میز پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے کھانا شروع کرنے والے تھے۔ مہاراج آپ؟ شکنتلا حیرانگی سے کھڑی ہو گئی۔ بلگرام، آج تم دربار کیوں نہیں آئے؟ مہاراج نے شکنتلا کو نظر انداز کرتے ہوئے بلگرام کو مخاطب ہو کر کہا۔ جی جناب، وہ میں دراصل سپہ سالار سے کوئی بہانہ نہ بن سکا۔ جواب دو بلگرام، رام ناتھ گرج کر بولے۔ تم دونوں میں کیا چکر چل رہا ہے کہ تم نے کل بھی کھانا شکنتلا کے ساتھ کھایا اور آج بھی تم یہیں ہو، جبکہ دربار باقاعدہ لگا ہوا ہے؟ دیکھیے جہاں پناہ، دیکھیے، ماریا خوشی سے چلائی۔ اس کے ہاتھ میں درمیانے سائز کا درپن یعنی شیشہ پکڑا ہوا تھا، جسے اس نے اپنے لباس میں چھپا رکھا تھا اور جسے شکنتلا نہ دیکھ پائی تھی، اور شکنتلا کے سامنے کر دیا۔ مہاراجا کے ساتھ کئی لوگ ایک دم شیشے میں جھانکے تو اس میں بہت بڑی ناگن کرسی کے قریب پھن اٹھائے کھڑی نظر آئی۔ مہاراجا کی کھوپڑی گھوم گئی۔ گرفتار کر لو سپاہیوں ان دونوں کو، مہاراجا جلال میں بولے۔ رک جاؤ، بلگرام نے ہاتھ اٹھا کر سپاہیوں سے کہا۔ میں تمہیں سپہ سالار کی حیثیت سے حکم کرتا ہوں کہ رام ناتھ کو گرفتار کر لو۔ سپاہی اپنی جگہ پہ رک گئے اور اس چچو پنج میں تھے کہ کس کا حکم مانے اور کس کا نہ مانے۔ شکنتلا نے حالات کی سنگینی محسوس کرتے ہی دل میں سامری کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ 3 دفعہ سامری کا نام لیتے ہی آواز آئی، سامری کا جادو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ یہ آواز صدر دروازے کی جانب سے آئی تھی۔ سب لوگوں نے گھوم کر دیکھا تو سامری دروازے کے پٹ کے ساتھ ٹیک لگائے ہاتھ میں اپنی مخصوص ہڈی اور کاندھے پر کانا الو بٹھائے کھڑا تھا۔